قبرستان میں جا کر موبائل فون پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ادھر میت دفنائی جا رہی ہے، ادھر آپس میں دوست کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان عبرت کی جگہ ہے۔ قبرستان میں ہنسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک مرتبہ میں اور شیخ آفت کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے، ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی۔ وہ بزرگ تھے اور یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے۔ کہتے ہیں میں نے ایسا بندہ یاد الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے سلام کیا، ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشت ہی نہیں ہے، اتنے دبلے پتلے تھے۔ خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ روشن ضمیر تھے، میرا سوال جان لیا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا، تھوڑی دیر ہم قبر کے پاس بیٹھ گئے، آپس میں باتیں ہونے لگی جیسے دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں اتفاقاً ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے کہا لگ گیا، زور سے ہنس پڑا۔ اسی وقت قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام۔ کہتے ہیں جو ہی میں نے وہ آواز سنی میں اٹھ کھڑا، جو دوست میرے ساتھ تھا میں نے اسے الوداع کہا، مسجد میں آ گیا، بیٹھ گیا، مجھ پر ہیبت تاری ہو گئی، قبر سے آواز آئی تھی نا۔ کہتے ہیں میں قبرستان میں ہنسا، مجھ پر ایسی غفلت آ گئی کہ میں قبر کے پاس جا کر ہنسنے لگا۔ کہتے مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 40 سال ہو گئے میں نے شرم کے مارے آسمان کی طرف منہ نہیں کیا ہے، اور میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھاؤں گا، کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ اے میرے پیارے ساتھی، قبرستان عبرت کی جگہ ہے، مذاق مستی اور دنیاوی باتیں کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ذوالنورین ہیں، اور 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے، ایسی عظیم ہستی ہے۔ مگر جب آپ قبرستان جاتے تھے نا، آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے کبھی حشر کی بات بھی ہوتی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے، اتنا نہیں روتے، قبر کی بات ہوتی ہے یا قبرستان جاتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی کمال کی بات کیا آپ نے، فرمایا قبر کی پہلی منزل، جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا نا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، جو ادھر ہی مارا گیا، جو ادھر ہی پکڑا گیا، پھر آگے اور مشکل ہے نا۔ فرسٹ انٹری ٹیسٹ ہے، سمجھ لو، قبر میں جاتے ہی امتحان ہوگا نا، قبر میں جاتے ہی سوالات ہوں گے۔ اگر سوال کے جواب دے دیے، اچھا مزے کی بات دیکھیں، یا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوں گے، امتحانات بھی ہوتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے، پتہ چلتا ہے امتحان میں کون سا پیپر ہے۔ اچھا پیپر آؤٹ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں، پچھلے 5 سال پیپر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ان میں سے کوئی سوال آئے گا ان کی تیاری کر لو۔ کمال دیکھو کہ یہ کیسا پیپر ہے کہ جس کے سوال پہلے سے آؤٹ ہیں، سوال بھی آؤٹ ہے، جواب بھی بتا دیے گئے کہ 3 سوال ہونے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا، من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ اس مبارک چہرے والی ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اور تینوں سوالوں کا جواب ہمیں پتہ ہے، من رب کا، ربی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے نا، ما دینوں کا، دین یہ اسلام، دین میرا اسلام ہے، اور ہمیں پتہ ہے کس کا چہرہ دکھایا جائے گا، کیا کہیں گے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مگر یہ اتنا سمپل نہیں ہے، ہاں سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے۔ اب میں آپ کو آؤ ایک کمپیریزن سمجھاتا ہوں میرے بچوں، جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے دنیا کے امتحان کبھی نہ کبھی دیے ہوں گے۔ What is the difference between worldly examination and examination of the grave؟ دنیا کے امتحان اور قبر کے امتحان کا میں فرق آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دنیا کا امتحان جب بھی ہوگا ڈیٹ پہلے سے پتا ہوگا، ایسا ہی ہوگا، 2 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے باقی ہیں، فلاں تاریخ کو میتھس کا پیپر ہوگا، پھر اردو کا ہوگا، پھر سائنس کا ہوگا، جو بھی پیپر ہے، پیپر کے ٹاپکس بھی پتہ ہے، ڈیٹس بھی پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے امتحان قریب آئے گا ہم تیاری بڑھاتے جاتے ہیں،
کل صبح پیپر ہے، رات نیند نہیں آتی، ایسا ہی ہے. سیکنڈ، دنیا کا پیپر جب بھی دے دیں، آپ پیپر دیتے رزلٹ کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد آتا ہے، ٹھیک ہے. تیسری بات، پیپر میں فیل ہو گئے، ایک چانس ملتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سپلیمنٹری پیپر یا ضمنی امتحان ہے کہ چلو یار فیل ہو گئے دوبارہ دینا. اچھا اس میں بھی فیل ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا ہو جائے؟ 1 سال اور پڑھنا پڑے گا نا. 8ویں کا امتحان دیا، پاس نہیں ہوئے، چلو بھائی 8ویں دوبارہ پڑھ لو، 9ویں دوبارہ پڑھ لو. یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا. ڈیٹ پہلے سے پتا ہے، ٹھیک ہے، پہلے تیاری کر لیں. سیکنڈ، امتحان کے بعد رزلٹ کافی دنوں بعد آتا ہے، اور ایک آدھا پیپر، ایک آدھا سوال رہ گیا تو سپلیمنٹری کا موقع ہے. چوتھا، اگر فیل ہی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو 1 سال پڑھنا پڑے گا. ایک 5واں بھی مسئلہ ہے جو آج کل زیادہ ہے کہ دنیا کے امتحان میں تھوڑے پیسے دے کر، تھوڑی رشوت دے کر، معاذ اللہ، یہ چیٹنگ کر کے بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں. ایسا ہی یہ 5 باتیں یاد رکھنا. اب مجھے سچ بتاؤ، اس امتحان کی ٹینشن کتنی ہوتی ہے؟ جس کو دیکھو، ہر بچہ امتحان کے دنوں میں، ہم بھی جاتے ہیں نا بیان کرنے، مسجد کے امام صاحب کے پاس ہی پرچی آ رہی ہوتی، بچوں کے امتحان ہو گئے دعا کر دے. ہر بچہ مل رہا ہوتا ہے، نوجوان مل رہا ہوتا ہے، پیپر دیے دعا کر دے. ٹینشن ایسے ہی ہے نا. اب بتاؤ تمہیں اس امتحان کی اتنی ٹینشن ہے. اچھا جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے پیپر دیتے بھی نہیں. کوئی کہے بھائی مجھے ٹینشن ہی نہیں دینی، میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی امتحان ہی نہیں دینا، تو آپ لہٰذا بچ جاؤ گے. میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس سے بچ کوئی نہیں سکے گا. اسکول گیا یا نہیں گیا، کالج گیا یا نہیں گیا، مدرسے گیا یا نہیں گیا، اسے یہ امتحان دینا ہی پڑے گا، کمپلسری ہے. دوسری بات، ڈیٹ تو پتہ ہی نہیں، ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہونا ہو، اور ہو سکتا ہے آج رات ہی ہونا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اور آپ میں سے کوئی ایسا بھی یہاں بیٹھا ہو جس نے گھر نہیں جانا اٹھ کر. ہو سکتا ہے یہی موت آ جائے اور آج رات اس کی قبر میں گزرے اور آج رات ہی امتحان دینا پڑے. مجھے سچ بتاؤ، جس امتحان کی ڈیٹ تمہیں 4 مہینے پہلے ملتی ہے، تم ٹیوشن لیتے ہو، تم رات گیسٹ پیپر لیتے ہو، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو. میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس کو تو پتہ ہی نہیں کب ہو جائے. تو عقل مند کون ہے؟ تیاری کر کے رکھے ہیں، ہمیشہ پریپیئر رہے کہ جب امتحانوں میں جواب دے دوں گا. اب آؤ دوسری بات، دنیا کے امتحان میں پیپر دینے کے کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے، قبر کے امتحان میں فوری رزلٹ